أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں۔ سورۃ البقرہ آیت 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 14 اسی سلسلے سے متعلق ہے جو آیت نمبر 8 سے شروع ہوا اور آیت نمبر 20 تک مکمل ہوگا۔ یہ 13 آیات کا سلسلہ ہے۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ منافقین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں اس طرح کھڑے ہوئے کہ سامنے تو نہ آئے مگر پیچھے چھرا گھونپنے کے لیے ہر وقت تیار تھے۔ دعویٰ ایمان کا رکھتے تھے لیکن حقیقت میں کفر کو اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے تھے، اگرچہ وہ سارے اسی طرح کے نہیں تھے کہ دل میں کفر تھا، اور کچھ ایسے بھی تھے جو دل سے ایمان بھی لے آئے تھے، مگر اسلام کو خطرات میں گھرے ہوئے دیکھ کر وہ مکمل طور پر اپنے آپ کو صحابہ کرام جو کہ مکہ کے دور میں ایمان لائے یا وہ صحابہ کرام جو مدینہ میں اخلاص کے ساتھ ایمان لائے، اس طرز پر وہ نہیں آ پا رہے تھے کیونکہ اس کے لیے قربانیوں کی ضرورت تھی، تو وہ قربانیاں پیش نہیں کر سکتے تھے۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وہی سلسلہ چل رہا ہے، ان کی مختلف عادتوں سے پردہ ہٹایا گیا ہے اور یہاں ایک اور عادت ان کی سامنے لائی جا رہی ہے۔ فرمایا وَإِذَا، اور جب، گفتگو گزر چکی، وا اور اذا دونوں پر، وَإِذَا اور جب، لَقُوا، یہ لام قاف یا حروف اصلیہ ہیں، لا کے یا، وہ ملا، اس نے ملاقات کی، اسی سے لقاء، اسی سے اردو میں ملاقات، اسی سے تلاقی، تو ملاقات کا معنی ہوتا ہے آمنے سامنے ہونا۔ تو عربی میں لام قاف یا کا مادہ جہاں کہیں آئے گا اس میں سامنے آنے کا معنی ہوگا۔ مثلا القاء، ڈال دینا، یعنی کسی چیز کو سامنے لینا، پلانا، پہلے پس منظر میں تھا پھر اسے منظر میں لے آنا۔ اسی طرح تلقی، کسی چیز کو حاصل کر لینا، چیز ظاہر میں نہیں تھی اب آ گئی ظاہر میں، اس کا ظہور ہو گیا، سامنے آ گئی۔ تو لا کے یا لقاء سے ہے، اس کے معنی ملاقات کرتے ہیں عام طور پر، اس کا اصل معنی ہے سامنے آنا۔ فرمایا وَإِذَا، اور لا کے یا فعل ماضی ہے، وہ ملا، وہ سامنے آیا۔ لَقُوا فعل ماضی، اسی فعل ماضی سے جمع ہے، وہ آخر میں آیا، وہ اور الف، تو یہ جمع بن گیا، وہ سب ملے، وہ سب سامنے آئے۔ وَإِذَا لَقُوا، اور جب وہ سب ملتے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ اذا جب آتا ہے فعل ماضی سے پہلے تو پھر معنی مضارع کی طرف منتقل ہوتا ہے، مضارع کی طرف منتقل ہوتا ہے، تو یہاں ہم ترجمہ کریں گے وَإِذَا لَقُوا، جب وہ ملتے ہیں۔ کن کو ملتے ہیں؟ الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کو جو کہ ایمان لے آئے، آمنا وہ ایمان لایا، آمنو وہ سب ایمان لائے، الَّذِينَ آمَنُوا جو سب ایمان لائے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں، جن کا ایمان پختہ ہے، وہ پوری طرح مومن ہیں، جیسے اہل جو مکہ میں جو لوگ ایمان لائے تھے اور انہوں نے ہجرت فرمائی اور پھر مدینہ کے اندر جو خلوص کے ساتھ ایمان لائے، جب ان سے ملتے ہیں، قالو، قالا سے قالو، قالا اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا، تو قالو ان سب نے کہا، اذا کے پس منظر میں ہے، تو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، قالو تو کہتے ہیں آمنا، تو ان کا قول یہ ہوتا ہے کہ آمنا، یہ بھی فعل ماضی ہے، آمانا وہ ایمان لایا، آمنا ہم ایمان لائے،
آخر میں جو نون زبر الف نا ہے یہ ہم کے معنی میں ہے۔ آمنا ہم ایمان لے آئے۔ جب ایمان والوں کو ملتے تھے تو کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی تو ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا اور جب خلو جو ہے یہ اردو کا لفظ خلوت کے معنی علیحدہ ہونا، اکیلا ہونا، اور جب اس کے ساتھ آگے ایک صلہ یعنی پریپوزیشن الا آئے گا اس کے بعد تو پھر اس کے معنی ہوں گے کسی کے پاس اکیلا ہونا، کسی کے ساتھ خلوت میں وقت گزارنا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ تو الا کا صلہ ہے، خلو الا تو جب وہ اکیلے ہوتے ہیں الا طرف یعنی کسی کے پاس ہوتے ہیں تنہائی کے ایک ماحول میں، کن کے ساتھ ہوتے ہیں؟ شیاطینہم۔ شیاطین جمع ہے شیطان کی، شیاطین جب وہ شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں، ہم اپنے، اور یہاں شیطانوں سے مراد ان کے بڑے طاغوت اور بڑے لیڈرز جو کفر کے وہاں اساطین تھے، جو کفر کے بڑے لیڈر تھے، جو سازشوں کو چلا رہے تھے، جب ان کے پاس ہوتے ہیں قالو تو پھر کہتے ہیں انا یقیناً ہم، انا ہم معکم، یہ دو لفظ ہیں معکم، مع کے معنی ساتھ اردو میں استعمال ہوتا ہے، ان کی معیت میں مع اہل و عیال، مع کے معنی ساتھ، معکم تم سب کے ساتھ، معکم تمہارے ساتھ، اگر کہنا ان کے ساتھ تو معہم، اب پڑھ چکے ہم معہم ان کے ساتھ، معکم تمہارے ساتھ، قالوا انا معکم تو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ اصل میں ان کے جو بڑے لیڈر تھے انہیں کبھی شک پڑ جاتا تھا کہ ان کا مسلمانوں سے میل جول کافی ہے، وہاں بڑی ہمدردیاں بھی کبھی ایسے جتاتے ہیں تو کہیں یہ ان کے تو نہیں ہو گئے، واپس آ کر انہیں یقین دلاتے تھے نہیں ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں۔ اور باقی رہا ان کے ساتھ تھوڑا سا انہیں کبھی عزت دے دینا ان کے بڑوں کو، تو اس کی حقیقت یہ ہے، انما اس کی حقیقت یہ ہے کہ نحن ہم، انما کا لفظ آیا، دو کلمات ہیں ان اور ما، ان یقینا، ما اس کے ساتھ ملتا ہے تو جب بھی آتا ہے تو یہ یقین دلانے کے لیے آتا ہے، انما یقینا یہ حقیقت ہے کہ نحن ہم، یہ عربی کی ضمیر منفصل ہے، نحن ہم ہوئی، مستہزئون، مستہزئون اسے سمجھ لیجیے، یہ ہا زے اور حمزہ حروف اصلیہ ہیں، ہا تو آنکھوں والا، زے اور حمزہ، حاضیہ اس نے مذاق اڑایا، استہزا وہ ٹھٹھا کرتا ہے، فعل ماضی ہے، استہزا اس میں الف سین تے شروع میں ایڈ ہوئے ہیں، جس میں ایک کام کے حوالے سے اس میں طلب اور جستجو کا معنی نکلتا ہے، یعنی ہم تو باقاعدہ ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ استہزا اس نے مذاق کیا، اور اسی سے فعل مضارع آتا ہے یستہزئ، وہ مذاق کرتا ہے، ٹھٹھا اڑاتا ہے، کسی کا مذاق اڑاتا ہے، کسی کو بناتا ہے، اور یستہزئ سے اس میں فاعل بنتا ہے میم کے ساتھ، یہ اڑا کر میم لگا دی، مستہزئ، اور مستہزئ کے معنی ہے مذاق اڑانے والا، کسی کا ٹھٹھا اڑانے والا، کسی کو بنانے والا۔ بھئی ہم تو انما نحن مستہزئون، ہم تو انہیں بناتے ہیں۔ کس طرح بناتے تھے یا کس طرح یہ سمجھتے تھے کہ ہم بنا رہے ہیں، اس کی ایک مثال ہمیں تاریخ میں اور اس آیت کی مبارکہ کے سیاق و سباق میں اور اس کے شان نزول میں ایک واقعہ پتہ ملتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سب سے بڑا سردار تھا، اپنے کچھ جماعت کے ساتھ جا رہا تھا، گھر سے نکلا اور کچھ نکلا آگے تو رستے میں دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا علی اور مرتضیٰ تشریف لا رہے ہیں، ان کے ساتھ اور صحابہ بھی ہیں، تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ یقیناً ان کے بارے میں بدگوئی کرتا ہوا آ رہا ہوگا۔ اچانک وہ صحابہ سامنے آئے تو انہیں اپنے دوستوں کو کہنے لگا کہ جناب اور دیکھو میں نے کیسے بے وقوف بنا، تو فوراً گیا حضرت ابوبکر سے بڑا مصافحہ کیا اور بڑے ایسے انہیں عزت دی اور کہنے لگا آپ تو جناب بنو تمیم کے سردار ہیں، آپ نے تو اسلام کے لیے اپنی جان مال قربان کی ہے، آپ تو بہت بڑی شخصیت ہے۔ اس طرح سلام دعا کر کے ان کو بڑا ان کے ساتھ بڑے ان کی مقام و مرتبے کی باتیں کی۔
جو وہ دل میں جن کو وہ مناسب نہیں اچھا نہیں سمجھتا تھا، لیکن ان کے سامنے بڑا ان کو ان کی تعریف کی. اور پھر سیدنا عمر ملا، آپ تو ماشاءاللہ برمدی کے سردار ہیں، آپ یہ ہیں وہ ہیں، آپ کے یہ اسلام کے لیے قربانیاں ہیں. اور پھر سیدنا علی کو ملا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ ہی تو بنو ہاشم کے سردار ہیں، بنو ہاشم کے سردار حضور کے بعد آپ ہی ہیں، اور آپ کے یہ مقام و مرتبہ. تو یہ ساری باتیں کر کے پھر واپس آیا اور اپنے ساتھیوں کو کہا دیکھو میں ان کو کیسے بھی تو یہ ان کا ایک عمومی طرز عمل تھا جس کی طرف یہاں تاریخی طور پر قرآن مجید کی تفسیر میں اشارہ کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے طرز عمل سے بھی بچائے و ایسے طرز عمل کے حامل لوگوں سے بھی ہمیں محفوظ رکھے، اور دین پر استقامت اور خلوص کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہی پکے ایمان والے بن جائیں جو کہ اللہ کے دین کے لیے جان و مال کی قربانی سے پرہیز نہیں کرتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.